خیر القرون کرنے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، میں جو آج کا ٹاپک بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں بڑا کرٹیکل ہے، بڑا مشکل ہے، اور اس ناچیز سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو میں آپ سے ایڈوانس معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ نہ تو میری اتنی بڑی کوئی تحقیق ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنی کوئی معلومات ہے، لیکن یہ جو کچھ میرے ذہن میں باتیں تھیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے اپنے اندر بڑا اتار اور چڑھاؤ دیکھا، بڑا نصیب اور فراز دیکھا، بڑا اپنے اندر تشدد اور حالات سے اسلام گزرتا ہوا ہم تک آیا۔ کتنی اس میں جماعتیں بنی، کیا اس میں فرقوں نے جنم لیا، کس طریقے کے حالات بنی، ساری تفصیلات تو میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، لیکن اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ، اور جو خلافت رہے گی علی منہج نبوہ وہ 30 سال تک رہے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت، یہ 4 خلیفہ بنے اسلام کے اندر، اور تمام امت مسلمہ کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ چاروں برحق ہیں، چاروں خلیفہ برحق ہیں، اور حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت کو اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں، جن کی پروفیسی، جن کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بتائی تھی کہ 30 سال تک جو ہے یہ خلافت ہوگی، یہ علی منہج نبوہ ہوگی، یعنی نبوت کے طریقے کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور چالو ہو جائے گا، جیسا کہ آپ لوگ تواریخ پڑھتے ہوں گے تو بنو امیہ کے دور کے اندر کیا کیا گل کھلائے گئے۔ بہرحال میں کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی میری یہ اوقات ہے اور نہ ہی میری کوئی کمپٹیشن ہے کہ میں ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگاؤں یا اعتراض کروں، لیکن یہ اختلاف کا دور جو تھا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے ٹائم چالو ہو گیا تھا۔ کچھ شیعان علی کہلاتے تھے، کچھ معاویہ کی حمایت میں اتر گئے تھے، کچھ خوارج کہلائے، کچھ باغی گروہ کہلائے۔ تو اسلام کے اندر جو اختلاف اور اسلام کا سیرازہ دھیرے دھیرے جو منتشر ہونے لگا، گروپوں میں، جماعتوں میں اختلاف کی نوعیت اختیار کر لی، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ٹائم ہی ہو گیا تھا، جو ایک طرف تو اہل سنت والجماعت کی مین اسٹریم تھی اور ایک طرف خارجیوں کا مسئلہ تھا۔ پھر دھیرے دھیرے ناسبی اور رافضی گروپ بن گئے، تو رافضی جو اہل تشیع کہلاتے ہیں اور ناسبی الگ ہیں، پھر اس کے اندر سمجھو کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ بھی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے خارجیوں کے، یہاں کچھ عقائد کی بڑی گڑبڑی ہے۔ ایک مین عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی دیگر ایک ان کے یہاں تشدد عقائد کے بارے میں پایا جاتا ہے، تو اس طریقے کا ان کا ایک مسلک ہے۔ اور ناسبی تو ہیں، تو ویسے بھی صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کرتے رہے۔ بہرحال یہ ناسبی، یہ رافضی اور یہ خارجی، یہ معتزلہ کے آپ نے نام سنا ہوگا۔ معتزلہ کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق میں نہیں ہے۔ تو معتزلہ کے یہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر کئی ایک اپسیوٹ دھیرے دھیرے آگے بنتے رہے، اور یہاں جو ایک میں آپ کو بات اور بتا دوں کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے تو بنو امیہ خاندان سے، لیکن یہ منصف تھے، عادل تھے، ایک محقق تھے، اور انہوں نے جو عمارت سنبھالی، حکومت کی، خلافت کی، وہ بالکل برحق ہے۔ اس کے اوپر تمام امت کا اجتماع ہے۔ تو دوستو یہ ہے، باقی جو بہت لمبے قصے ہیں، میں ساری تواریخ
آپ کے سامنے بتانے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے اپنے اندر کتنا اختلاف دیکھا، اختلاف کئی جگہ عروج کے اوپر تھا، اور آج بھی ہم اس اختلاف کو بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ایک طرف تو اہل سنت والجماعت کا طبقہ اور ایک طرف اہل تشیع کا، یہ پھر دو گروپ مشہور ہوئے، دو جماعتیں مشہور ہوئی، ایک اہل تشیع کہلائے جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، اور ایک اہل سنت والجماعت کہلائی۔ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی کافی ابھی اختلاف ہے، اور اہل تشیع کے اندر بھی کئی فرقے ہیں۔ شیعوں میں ایک فرقہ ہے اثنا عشریہ، ایک ہے نصیریہ، ایک ہے زیدیہ، ایک ہے آغا خانی اسماعیلی فرقہ۔ یہ آغا خانی جو ہیں یہ اسماعیل کو فالو کرتے ہیں، امام اسماعیل کو، جو امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کو آغا خانی بھی کہتے ہیں اور اس کو بہرا بھی کہتے ہیں۔ اور بہرا بھی دو پرکار کے ہیں، ایک داؤدی بہرا اور ایک سلیمانی بہرا۔ داؤدی بہرا جو ایک شیعوں کا ہی افسوٹ ہے، ان کی بھی ایک کیٹیگری ہے، وہ زیادہ ہمارے بھارت میں اسٹیٹ گجرات کے اندر سورت ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا مین مرکز ہے، یہ داؤدی بہرا کہلاتے ہیں۔ اور ایک بہرا سلیمانی بہرا کہتے ہیں جو ملک یمن میں رہتے ہیں۔ ایک نصیریہ فرقہ ہے، وہ معاذ اللہ علی کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا نور علی کے اندر حلول کر گیا تھا، اور یہی قریب قریب آغا خانیوں کا بھی ہے عقیدہ کہ علی کے اندر اللہ کا نور شامل ہو گیا تھا، الوہیت کا یعنی وہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اور باقی شیعہ جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہے، ان کے جو اصول اور قواعد جو ہیں، کانسیپٹ ہیں، وہ اسلام سے ملتے جلتے ہیں۔ ہم سارے شیعوں کو برا نہیں کہہ سکتے، شیعوں کے اندر بھی کئی افسوٹ ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں، کئی اقسام ہیں۔ شیعوں کے یہاں سب سے معتبر کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اور ایک دوسری کتاب ان کے پاس اصول کافی۔ ان کا وہی درجہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے یہاں بخاری اور مسلم کا درجہ ہے۔ اس کے اندر حضرت علی کے اقوال ہیں، اور حضرت علی کے بارے میں، اس کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بڑا چڑھا کے لکھی گئی ہے۔ بہرحال ہم کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتے، کسی پہ تنقید نہیں کرتے۔ پھر اہل سنت والجماعت جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کئی افسوٹ بن چکے ہیں، کئی گروہ بن چکے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو علماء دیوبند کہلاتا ہے، ایک علماء بریلی کہلاتا ہے، یعنی بریلی اور دیوبندی، یہ دو افسوٹ۔ تیسرا اہل حدیث۔ یہ تینوں گروہ جو ہیں، یہ تینوں افسوٹ جو ہیں، یہ تینوں جماعتیں جو ہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتی ہے۔ اب اہل حدیث کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، میں ان بچوں کے لیے جو ان سے روشناس نہیں ہیں ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث اسے کہا جاتا ہے جس کا کہنے کا تاتپریہ مقصد یہ ہے کہ ہم صرف حدیث کو دیکھ کر ہی مسئلے کا استنباط کریں گے، مسائل کو معلوم کریں گے، استخراج کریں گے۔ مسئلہ صرف ہم ڈائریکٹ حدیث سے لیں گے یا قرآن پاک سے لیں گے۔ قرآن اور حدیث کے منہج کو چھوڑ کر ہم کسی امام یا کسی عالم کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے وہ عالم جو قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے یا اس کے ذریعے سے جو ہمیں بات بتائیں گے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ ائمہ کرام کا انکار کرتے ہیں جو چار امام ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں چار امام ہیں، اور اکثر و بیشتر اس دنیا کے اندر جس امام کو فالو کیا جاتا ہے، جس کے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے، جس کے معتقدین زیادہ ہیں، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اور اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے احادیث نبوی کو لے کر، اس کے افہام اور مفہوم کو لے کر، اس کے استخراج کو لے کر، اور اماموں کے اندر فروعی مسائل کے اندر اختلافات ہیں۔ اب جو انسان جس امام کو فالو کر رہا ہے
جس امام کے مسلک کے اوپر چل رہا ہے تو اس کو مکمل اس امام کی باتوں کے اوپر ہی عمل کرے گا، تو اہل سنت والجماعت کے یہاں وہ حق کے اوپر ہے۔ آپ اگر شافعی ہیں تو بھی حق کے اوپر ہیں، آپ مالکی ہیں تو بھی حق کے اوپر ہیں، آپ حنبلی ہیں تو بھی حق کے اوپر ہیں، اور آپ حنفی ہیں تو بھی حق کے اوپر ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے جو اہل سنت والجماعت طبقہ کہلاتا ہے۔ چاروں امام اپنی جگہ پہ برحق ہیں، تو اہل حدیث ان اماموں کو تسلیم نہیں کرتی، ان اماموں کو صرف عالم ہی مانتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ عالم تھے، مسئلہ ہم وہ دیکھیں گے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ تو اہل حدیث کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ان کو سلفی بھی کہتے ہیں، اور ان کو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تین نام اہل حدیث کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ دیکھ لیے کہ ایک علماء دیوبند جس کو دیوبندی کہتے ہیں، کئی لوگ ان کو وہابی بھی کہتے ہیں، کئی لوگ ان کو نجدی بھی کہتے ہیں، بہرحال یہ تو ایک غصے کے الفاظ ہیں، تعصب کے الفاظ ہیں جو کسی کو سے اس لقب سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے اماموں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جو بات بتائی ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے آپ کو توحید کے نزدیک پاتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ایک طرف علماء بریلیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تعریفات کو بیان کرتے ہیں، سیرت کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور علماء دیوبند کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کی بلندی کو، اس کی شان کو جس طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے، اس طریقے سے علماء دیوبند نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک الزام سمجھو۔ اور پھر علماء دیوبند کہتے ہیں کہ ہم تو وہی بات مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، شریعت میں جو باتیں ہیں ہم ان کا جو اللہ کے نبی کا مقام ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریفات بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر کتابیں لاکھوں ہمارے اکابرین نے لکھ چھوڑی ہے، تو ہم نبی کو کیسے تسلیم نہیں کرتے؟ تو بہرحال ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، علماء دیوبند کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں اور یہ بدعت کو زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی آج کل چھوٹے چھوٹے گروپ بن چکے ہیں۔ معاف کرنا مجھے دوستو، تھوڑا کڑوا کہہ رہا ہوں۔ علماء دیوبندی کے اندر بھی حیاتی اور مماتی کا ایک فرق پایا جاتا ہے۔ علماء دیوبند کے اندر بھی جماعت کو لے کر اب دو اپسیوٹ بن چکے ہیں۔ ایک جماعت جو ہے مولانا سعد کی کہلاتی ہے، ایک مجلس شورا کی جماعت وغیرہ کہلاتی ہے۔ تو جماعت میں بھی دو جماعتیں ہو گئی ہے، اور علماء دیوبند کے یہاں حیاتی اور مماتی عقائد رکھنے والے بھی پائے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بچے ہوئے بریلی بھی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں بھی دھیرے دھیرے اب الگ الگ اپسیوٹ بن رہے ہیں، کوئی قادری کہلا رہا ہے، کوئی کیا کہلا رہا ہے، کوئی نقش بندی، کوئی شہروردی، کوئی چشتیہ، اس طریقے سے ان کے اندر بھی یہ کئی دھیرے دھیرے گروپ بنتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تصوف کے مقام تھے، اور تصوف کو علماء دیوبند بھی تسلیم کرتا ہے، اور تصوف کی کتابیں علماء دیوبند کے یہاں بھی کئی پائی جاتی ہے، اور علماء بریلی کے یہاں بھی تصوف کے مقام کو زیادہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ولایت کی بابت، اللہ کے نیک بندوں کی بابت عقیدہ رکھنا، یہ علماء بریلیت کے یہاں تھوڑا زیادہ ہے، تو علماء دیوبند کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال پھر اپنے اپنے اکابرین کے منشا، ان کے آبجیکٹیو اور ان کے رویے اور ان کی تعلیمات کو لے کر بھی اختلافات ہیں۔ تو اس طریقے کا یہ مسئلہ ہے دوستو، میں نے آپ کو بتایا یہ بندہ نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی حمایت میں اترا ہوا نہیں ہے، نہ ہی میں کسی فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نیوٹرل ہوں، غیر جانبدار ہوں۔ بالفاظ دیگر کبیر داس کی شاعری کے اندر کہ کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے بیر۔ اب ان میں فرقہ کون سا صحیح ہے، کون حق بجانب ہے، کون صراط مستقیم پہ ہے، کون اللہ کے نبی کے منہج
اور شریعت کے اصول اور مبادی کے اوپر کھڑا ہے، تو اس کے بارے میں دوستو نہ تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میری کوئی طاقت ہے، میں تو ایک گنہگار عاصی بندہ ہوں۔ یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، جس کو ججمنٹ ڈے کہا جاتا ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ تو اللہ رب العزت ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے۔ لیکن دوستو اسلام کی جو مین اسٹریم تعلیمات ہے، جو مین اصل اصول مسئلے ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی بھی فرقے والا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ صدقات کرو، خیرات کرو، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ یہ چند ایک فروعی مسائل ہیں جس کے اوپر عقیدے کا بھی انہوں نے امپیریلزم کھڑا کر دیا۔ تو اس طریقے کا دوستو یہ کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے، یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ امت محمد کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، اتنی دوریاں، اتنا فرقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ ذکر کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہماری کتاب ایک۔ تو اس لیے اسلام کے اندر نہ تو اونچ ہے نہ نیچ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جن کے پاس تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔